بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نور محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. اس وقت ہم ایک ایسے شخصیت کے پاس موجود ہیں جو کہ بلوچستان کی سطح پر نہیں بلکہ پورے پاکستان کی سطح پر اس کو جانا جاتا ہے اور ایک بہترین یوٹیوبر ہے, ولاگر ہے, اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واحد بلوچ خاتون ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ایک اعزاز حاصل کیا ہے انسانوں کی حوالے سے, اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ان کا ایک شناخت بنایا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے کہ اگر خاتون چاہے تو ایک عورت چاہے کسی بھی علاقے میں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کسی بھی قید بند سے بالاتر ہو کر انسانیت, ملک اور علاقے کی خدمت کر سکتی ہے. جی, میرا مطلب ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ولاگر, یوٹیوبر بانک انیتا جلیل. آئیے اسے ملتے ہیں اور ان سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم گوادر میں بیٹھے ہیں اور گوادر سی پیک کا جمر ہے, سی پیک کا ابتدا اور انتہا ہے. اس سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ گوادر کے جو لوگ ہیں وہ اب تک سی پیک کے جو فوائد ہیں ان سے کس حد تک مستفید ہو چکے ہیں یا کہ مزید مستفید ہونے کا امکانات موجود ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا, اور بہت ہی شکریہ ایک زبردست انٹروڈکشن کا. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ گوادر سی پیک کے جو ہے پاکستان اور سی پیک کا ماتھے کا جومر ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے. سی پیک سے تو گوادر کی ایک پہچان ہے, لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے گوادر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور رہا ہے, اور پھر سی پیک کے بعد یقیناً زیادہ لوگوں میں جو ہے گوادر کی مقبولیت ہوئی ہے. اگر ہم بات کریں لوکل سطح پر تو یقیناً کام ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے. اگر ہم پورٹ سے نکل کے بھی کچھ بات کریں, اگر ہم صرف سی پیک کو ایک پورٹ کی حد تک نہ رکھیں, ہم باقی پروجیکٹس کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سی پیک پروجیکٹس میں بہت سارے اسکل کے پروجیکٹس بھی ہیں. اگر میں اپنے ایج کے یا اپنے مطابق عمر کے لوگوں کی بات کروں کہ اسکل کے حوالے سے بہت ساری یہاں پر انسٹیٹیوشنس کھلی ہیں. یہاں پر کمپیوٹر کلاسز ہیں, لینگویج کلاسز ہیں جس میں انگلش اور چائنیز لینگویج ہیں, اور ان میں ڈفرینٹ جو ہے ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں جس میں لوگوں کو اسکل کے حوالے سے کام کرواتے ہیں. تو اگر میں ینگسٹرز کی بات کروں تو یقیناً وہ اس سے بالکل فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اگر بات کریں اب ہم جو پراپر ایک پورٹ ہے یا تو جو اکنامکلی پاکستان کو ایک سپورٹ مل رہا ہے اس سے, کیونکہ گوادر جو ہے ایک ڈیپ سی پورٹ ہے جو ایک بہترین جگہ ہے اس پروجیکٹ کے لیے, تو یقیناً یہاں کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. بس یہ ایک آئی گیس شکایت لوگوں کی رہی ہے, خاص کر ماہی گیر سیکٹر کی, کہ ان کو ان پروجیکٹس کا جو ہے ساتھ میں ایٹ لیسٹ ایک ڈسکشن کے لیول تک رکھنا چاہیے, ان کو انوالو رکھنا چاہیے. اور ایون میں نے بھی جو پچھلی جتنی بھی ریسرچ کی ہیں سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے کہ لوگوں کو کس حد تک جو ہے یہاں کے لوگوں کو جو ہے پازیٹیولی اگر میں دیکھنا چاہوں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے, تو جس سے میں نے بات کی اگر وہ خاص کر ماہی گیر سیکٹرز ہے تو ان کا یہ گلہ ہمیشہ رہا ہے کہ ان کو ان ڈسکشنز میں یا ان پروجیکٹس کے ڈسکشنز میں انوالو نہیں کیا جاتا. تو آئی گیس میری یہ سجیشن بھی ہوگی کہ یہ چیز کریں تو شاید زیادہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر پائیں گے. انیتا, یہاں پر ایک اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو سی پیک ہے, سی پیک جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابتدا بھی ہے گوادر سے اور انتہا بھی گوادر سے. یہاں پر گوادر ہے اور وہاں پر کاشگر ہے, یہ دو گاپ ہیں, لیکن ان کو جو ہے نا یعنی ابتدا اور انتہا میں دونوں. تو گوادر کا جو سی پیک ہے یا گوادر پورٹ ہے وہ پاکستان کی معاشیت کے حوالے سے کس قدر مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سر, پروجیکٹ کا اسٹارٹ چونکہ گوادر سے ہے, اور گوادر میں جو سی پیک پروجیکٹ ہے وہ ایک دم ایک بہترین, میں آئی ڈونٹ نو بہترین بولوں یا مڈ بولوں, لیکن ایک اچھے لیول پر ہے. اور اس کی وجہ سے چونکہ آپ دیکھیں ڈیپ سی پورٹ ہے, باہر سے ساری جو ہے بڑی بڑی شپس آتی ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہیلپ فل ہے گوادر, آئی مین پاکستان کی اکانومی میں ہیلپ ہو رہا ہے. اور دیکھیں صرف اگر سی پیک سے ہٹ کے ذرا بات کروں, سی پیک تو ہے لیکن اس کی وجہ سے جو گوادر کا ایک نام ہوا, پہلے جن لوگوں کو گوادر کی خوبصورتی کا نہیں پتہ تھا, یا ٹورزم کے اگر حوالے سے بات کروں میں, تو سی پیک کی وجہ سے جو گوادر ہائی لائٹ ہوا ہے, پھر لوگوں نے یہاں پر بزنس کرنا شروع کیا ہے. سی پیک کے علاوہ بتا رہی ہوں, لوگوں نے ٹورزم کو بڑا پروموٹ کیا ہے. تو گوادر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے
سم ہاؤ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈ کی ہڈی ہے، کیونکہ یہاں سے سٹارٹ ہے اور یہاں پر بہت سارے پروجیکٹس، ایون ان فیوچر جتنا میں نے ابھی ریسرچ کیا ہے کافی اور پروجیکٹس پہ کام ہونے والا ہے، تو یقیناً اسے ہم پاکستان کی لیڈ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں۔ انیتا، کل 28 مارچ ہے اور 28 مئی ہے۔ 28 مئی 1998 کو ہمارا ملک جو ہے نا ایک ایٹمی پاور بنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور کل جو ہے نا یوم تشکر کے حوالے سے پورے پاکستان میں چھٹی بھی ہے اور لوگ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے، یہ پورے ملک کو تو پتہ ہی ہے، پوری دنیا کو بلکہ پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے مسلم کنٹریز میں وہ پہلا کنٹری ہے جس کے پاس یہ پاور ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے انیتا جلیل، اور یہ پروگرام ہمارا کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ۔ آج کے بعد بھی مختلف ہم کوشش کریں گے، جو شخصیات ہیں، جو پرسنالٹیز ہیں، ان سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ بلوچستان۔